الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک بھائی نے سوال کیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ حدیث کے الفاظ ہیں یا ائمہ کرام کے ہیں، تو اس کے متعلق آپ کچھ وضاحت کریں۔ تو آج کی ہماری گفتگو اس ٹاپک پر ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ احادیث مبارکہ کے الفاظ ہیں یا ائمہ کرام کے ہیں، تو اس کی وضاحت جو ہے وہ پہلے ضروری ہے۔ ناظرین محترم، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، خاص یہ جملہ کلمہ حدیث نہیں بلکہ متعدد احادیث کریمہ اور اقوال فقہا اور متکلمین کا خلاصہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کے اجماعی عقیدے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ترجمانی پر مشتمل مختصر سا جملہ ہے، جسے دنیا کے مختلف خطوں میں نماز جمعہ سے قبل ہونے والی خطبہ متوارثہ میں پڑھا جاتا ہے۔ دراصل جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت رکھتے ہیں، یوں ہی آپ کی امت کو سابقہ تمام امت پر فضیلت کا شرف حاصل ہے۔ پھر تمام امت محمدیہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے افضل قرار پائے۔ پھر حضرت صحابہ کرام میں وہ مہاجرین جنہیں سابقین اولین ہونے کا شرف حاصل ہے، پھر ان میں وہ 10 خوش نصیب حضرات جنہوں نے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا ہی میں جنتی ہونے کا مژدہ پایا۔ پھر ان عشرہ مبشرہ میں حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تمام پر فضیلت حاصل ہے، اور ان 4 یاروں میں بھی یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ باتیں مستحکم دلائل پر مبنی ہیں۔ تفصیل کے لیے آپ کتب کا مطالعہ کریں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اسی عقیدہ اہل سنت کو مختصر لفظوں میں بیان کر دیتا ہے۔ اس اجمال کی کچھ تفصیل یوں ہیں جو ہم آپ کو عرض کرتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ احادیث کی روشنی میں عرض کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب انہوں نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا کہ آپ کے نزدیک مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو ارشاد فرمایا ابو بکر۔ حدیث کے الفاظ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی جیش ذات السلاسل فأتیتہ فقلت ای الناس احب الیک قال عائشہ فقلت من الرجال قال ابوها قلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب بعد رجالا، رواہ شیخان۔ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے موقع پر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس کے بعض الفاظ یہ ہیں وفیہ ان ابا بکر قال للانصار ولكن الامراء وانتم الوزراء هم اوسط العرب دارا واعربهم احسانا فبايعوا عمر بن الخطاب او ابا عبيدة بن جراح فقال عمر بل نبايعك انت فانت سيدنا وخيرنا واحبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ عمر بیدہ فبایعہ وبایعہ الناس، رواہ بخاری۔ چوتھے خلیفہ سیدنا باب العلم حضرت سیدنا
علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے، تو حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر۔ حدیث کے متعلق الفاظ کیا ہیں آپ وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ محمد بن حنفیہ قال قلت لأبی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر قلت ثم من قال عمر، رواہ البخاری۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث کے الفاظ بھی آپ یہ بھی ملاحظہ فرمائیں، ان علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال لابی جحیفہ یا ابا جحیفہ الا اخبرک بافضل هذه الامه بعد نبيها قال قلت بلى ولم اكن ارى ان احد افضل منه قال افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بکر وبعد ابو بکر عمر، رواہ احمد۔ اس بیان کی مزید متعدد روایتیں ہیں، اختصار کے پیش نظر کیا جاتا ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صراحت فقہا و متکلمین کی روشنی میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد از انبیاء بالتحقیق جو فضیلت والے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بحوالہ شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 108۔ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بعد از انبیاء افضل ہیں، بحوالہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 304۔ امام محمد بن ادریس شافعی ان کے نزدیک بھی افضل الناس وہ کیا فرماتے ہیں، افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نزدیک بھی بعد از انبیاء یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو افضل شخصیت ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بعد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام شافعی کا یہ فرمان بھی ہے کہ اذتر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر۔ امام شافعی کے نزدیک بھی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو افضل شخصیت ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی افضل جو شخصیت ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بحوالہ طبقات الحنابلہ لابن رجب جلد 1 صفحہ نمبر 30۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کتاب فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو افضل شخصیت ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام نووی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی رقم تراز ہے شرح نووی علی صحیح مسلم کے اندر کہ اتفق اہل سنت علی ان افضلهم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ثم عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو افضل شخصیت ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ علامہ ابن حجر حیتمی وہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں جو افضل شخصیت ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خلاصہ بس یہ ہے کہ ای الناس احب الیکم من الرجال قال ابوہا، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان فانت سیدنا و خیرنا و احبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمانی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
یہ ہے کہ افضل هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جیسی کثیر احادیث اجماع امت اور اقوال فقہا و متکلمین اور صراحت محدثین کی روشنی میں افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے، اور بالتحقیق سے اشارہ یہ ہے کہ یہ لقب تحقیق سے ثابت شدہ ہے۔ خاص اس کلمہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سے تو احادیث وارد نہیں، البتہ اس کو ہم مانا بلکہ قریب قریب الفاظ حدیث میں موجود ہیں۔ بر صغیر میں رائج خطبہ جمعہ کی مشہور کتاب خطبہ علمی از مولوی حسن علمی بریلوی میں جگہ جگہ یہ جملہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے قبل درج ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔